شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف میں ہے صفحہ نمبر 25۔ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میری آواز اب آ رہی ہوگی۔ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی ساتھی اطلاع دے دیں گے کہ آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 25 ہے۔ فعل مضارع۔ آج کچھ صیغے میں لکھواتا ہوں، آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ کچھ اردو لکھواؤں گا تو اس کی عربی بنانی ہوگی۔ کیا میری آواز نہیں آ رہی؟ کیا اب آ رہی ہے میری آواز؟ جی اب ٹھیک ہے۔ اچھا، تو امید ہے کہ آپ نے یہ گردان دیکھ لی ہوگی خوب اچھی طریقے سے۔ صرف کبیر فعل مضارع مثبت معلوم کی، آپ نے ترجمہ بھی دیکھ لیا ہوگا، الفاظ، صیغہ جات۔ تو انشاءاللہ اب میں کچھ عربی کے الفاظ بتاؤں گا، آپ نے اس کی اردو بنانی ہے۔ ایک لفظ ہے تجلیسین۔ تجلیسین، یہ لکھ لیں، پھر اس میں غور کریں کہ یہ کون سا صیغہ بن رہا ہے، پھر اس کا ترجمہ کیا بنے گا۔ تجلیسین یہ ہے جلسہ سے، اور جلسہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھا، بیٹھنا۔ جلسن کا معنی بیٹھنا۔ تو تجلیسین کا ترجمہ کرنا ہے، آپ نے صیغہ بتانا ہے اور ترجمہ کرنا ہے۔ تجلیسین، تجلیسین، جی جی۔ تجلیسین واحد مؤنث، حاضر کا ہے غائب کا؟ حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ترجمہ میں کیا کریں گے؟ حال اور استقبال کا، مستقبل کا ترجمہ کرنا ہے۔ اب ترجمہ کریں۔ بیٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہو، مخاطب ہے نا، حاضر ہے تو مخاطب کا ترجمہ کرنا ہے۔ بیٹھ رہی ہو یا بیٹھو گی تم ایک عورت، ایسے ترجمہ کریں گے۔ بیٹھ رہی ہو یا بیٹھو گی، بیٹھ رہی ہو یہ حال ہے، یا بیٹھو گی یہ مستقبل ہے، اور تم ایک عورت یہ واحد مؤنث حاضر ہے۔ اب ایک اور لفظ بتا دیتا ہوں، ایسے ہی اس کو حل، اس لفظ کو حل کرنا ہے۔ تذهبانی، تذهبانی، تا ذال ہا با الف نون، یہ ہے ذہابہ سے۔ ذہابہ کا معنی ہوتا ہے جانا، تو تذهبانی۔ تثنیہ، ایک تثنیہ کے جتنے صیغوں میں تا آتی ہے، تثنیہ کے جتنے صیغوں میں تا آتی ہے وہ گردان میں کتنے ہیں؟ تین ہیں، تین ہے نا؟ ہاں، ایک تثنیہ مؤنث غائب کا ہے، ایک تثنیہ مذکر حاضر کا ہے، ایک تثنیہ مؤنث حاضر کا ہے۔ تو کل تثنیہ کے صیغے جو گردان میں ہوتے ہیں وہ چار ہوتے ہیں۔ ان چار میں سے
ینصرانی یہ یذہبانی ینصرانی اس میں یا ہے، باقی تینوں کے اندر تا ہے. تو تذہبانی کا موقع محل کے اعتبار سے ویسے ترجمہ کریں گے سیاق و سباق سے. اگر عبارت میں یہ آ گیا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ صیغہ کون سا بن رہا ہے. تو آپ ان تینوں صیغوں کے اعتبار سے پہلا صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں، تثنیہ مؤنث غائب. اور تذہبانی کا میں نے معنی بتا دیا، جانا. تثنیہ مؤنث غائب، دو عورتیں غائب. جی جانا، صحابہ کا معنی جانا، کیا ترجمہ کریں گے؟ جا رہی، جا رہی ہے یا جائیں گی. جا نہیں، جا رہی ہے حال، جا رہی ہے حال یا جائیں گی مستقبل. ٹھیک ہے. تثنیہ کا ہے، غائب کا ہے، تو وہ غائب، دو عورتیں تثنیہ مؤنث. جا رہی ہے، اس کو لکھ لیں، ترجمہ بھی لکھ لیں، انشاءاللہ بعد میں بھی اس کی پریکٹس کریں آپ. ان صیغوں کو آپ سوچیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو تذہبانی جا رہی ہے یا جائیں گی وہ دو عورتیں، تذہبانی. اچھا، یہ تثنیہ مؤنث غائب کے اعتبار سے آپ نے ترجمہ کیا. اب آگے جو تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ مذکر حاضر کا ہے، اس اعتبار سے ترجمہ کیجئے. حال اور استقبال دونوں کا ترجمہ کریں، حال اور مستقبل. حاضر کا بھی کریں نا، مخاطب ہے سامنے موجود ہے، ان سے آپ خطاب کر رہے ہیں، آپ ان سے بات کر رہے ہیں، اس اعتبار سے ترجمہ کریں. جی، جا رہے ہو یا جاؤ گے تم دو مرد، جا رہے ہو یا جاؤ گے تم دو مرد. پھر اس سے اگلا آ رہا ہے تذہبانی، تثنیہ مؤنث حاضر کا، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ تثنیہ ٹھیک ہے. اب اگلے میں چلے جائیں، تثنیہ مؤنث حاضر میں بھی یہی تذہبانی. جی، جا رہی ہو یا جاؤ گی تم دو عورتیں. جا رہی ہو حاضر ہے نا سامنے، اور مؤنث ہے، جا رہی ہو یا جاؤ گی تم دو عورتیں. تو تذہبانی کا ترجمہ تین اعتبار سے ترجمہ ہو سکتا ہے، تثنیہ مؤنث غائب کے اعتبار سے، تثنیہ مذکر حاضر کے اعتبار سے، تثنیہ مؤنث حاضر کے اعتبار سے. تو انشاءاللہ یہ عبارت میں جب یہ الفاظ آئیں گے. جی بالکل ٹھیک ترجمہ کیا آپ نے، جی بالکل صحیح ہے. جی، اب اگلے لفظ کی طرف جاتے ہیں. اگلا لفظ ہے افتح. افتح، حمزہ فتح، افتح. فتح، جی فتح، یفتح، یفتح یفتحانی، پھر افتح. فتح کا معنی کھولنا ہوتا ہے. افتح، ہاں متکلم کا صیغہ ہے، کیونکہ حمزہ جو عتین میں سے حمزہ ہے وہ ایک ہی صیغے میں آتا ہے، متکلم کے صیغے میں، واحد متکلم کے صیغے میں آتا ہے. تو مذکر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مؤنث کا بھی کر سکتے ہیں. تو افتح مذکر کے اعتبار سے حال اور مستقبل کا ترجمہ کریں. پہلے مذکر کے اعتبار سے کریں. یہ مذکر کے اعتبار سے ہے. اور مؤنث کے اعتبار سے ہاں کھول رہی ہوں، کھولوں گی میں ایک عورت. ٹھیک ہو گیا بالکل. اب آگے ایک اور لفظ میں عرض کرتا ہوں. تضربنا، تضربنا، تا ضاد را بانون،
तज़रिबना, ज़रबा यज़रिबु तज़रिबना, इसका माना होता है पिटाई करना, मारना। तो तज़रिबना कौन सा सीगा है, फिर उसका तर्जुमा कीजिएगा। पहले लफ्ज़ लिख लें, फिर सीगा ढूंढें, फिर उसके मुताबिक तर्जुमा कीजिए। तज़रिबना, जी, जमा मुअन्नस, जमा मुअन्नस हाजिर है गायब है? हाजिर है, जी बिल्कुल सही। तज़रिबना जमा मुअन्नस हाजिर है, इसमें नून एराबी का है या नून जमा मफ्तू है? जमा मुअन्नस मफ्तू है। जी, दो नून जो जमा के पड़े थे नून मफ्तूह, जमा मुअन्नस की जो अलामत और ज़मीर फ़ाइल, तो ये वो नून है, ये एराबी नहीं है। तो तज़रिबना ये जमा मुअन्नस हाजिर है, यानी सामने कई औरतें मौजूद है, आप उनसे खिताब करके ये बात कर रहे हैं कि आप सब औरतों ने, जी आप सब औरतें तज़रिबना मार रही हो या मारूंगी, मारोगी, ठीक है। मार रही हो, पिटाई कर रही हो तुम सब औरतें, या पिटाई करोगी तुम सब औरतें, तुम कई औरतें। सही, बिल्कुल ठीक है। चले आज यही तक काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी जी किसी ने कुछ सवाल करना हो, पूछना हो। आवाज़ कट रही है, कि आवाज़ कट रही है, आवाज़ नहीं आ रही जी। हमारी सही है, उधर से मसला है, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अब तालीमुन नहव की तरफ आ जाए। ये इसमें खोल लीजिए तालीमुन नहव। इसम की तकसीमात हम पढ़ रहे थे। इसम की दो किस्में, मुअय्यन और गैर मुअय्यन के एतबार से मारिफा और नकीरा पढ़ी थी। मारिफा वो इसम है जो मुअय्यन और मखसूस चीज़ जिससे समझ में आती है तो उसको मारिफा कहते हैं, और नकीरा जिससे गैर मुअय्यन चीज़ समझ में आए उसे नकीरा कहते हैं। फिर मारिफा की आपने 7 किस्में पढ़ी थी। ज़मीर है, इसमें इशारा है, इसमें मौसूल है, आलम है, मुअर्रफ बिल लाम है, मुअर्रफ बिल इज़ाफ़ा है, मुअर्रफ बिन निदा है। तो ये 7 किस्में उम्मीद है कि इंशाल्लाह याद होगी। और फिर उसके बाद इसम की एक और तक़सीम पढ़ी थी, मुज़क्कर और मुअन्नस। उसमें कई बातें हम पढ़ चुके हैं कि इसम में मुज़क्कर कौन-सा होता है, मुअन्नस कौन-सा होता है। बहुत सारी बातें कुछ पढ़ी थी किताब में, कुछ लिखवाई थी। उम्मीद है कि वो भी याद होंगी इंशाल्लाह। आज हम पढ़ेंगे, ये सफ़ा नंबर है 18। अफराद के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। अफराद के एतबार से इसम की 3 किस्में। अफराद की तादाद कितनी है? एक है तो उसको वाहिद कहते हैं। अफराद की
تعداد 2 ہے تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں. افراد کی تعداد 2 سے زیادہ ہے، 3 ہے، 4 ہے تو اس کو جمع کہتے ہیں. جیسے یہ لفظ آپ نے پڑھے واحد تثنیہ جمع، صرف کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں. واحد 1 کو، تثنیہ 2 کو، جمع یہ کئی کے لیے، 3 سے زیادہ کے لیے. فعل ماضی کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، فعل مضارع وہ فعل ہے. یہاں فعل کی بات نہیں ہوگی، یہاں اسم کی بات ہو رہی ہے. تو وہاں فعل میں تثنیہ کیا آتا ہے؟ مذکر کے لیے تثنیہ، مؤنث کے لیے، حاضر کے لیے، غائب کے لیے. تو وہ وہاں فعل سے متعلق وہاں تھا. یہاں ہم پڑھیں گے اسم سے متعلق. کوئی اسم جو ہے نا وہ واحد ہے، کوئی اسم تثنیہ ہے، کوئی اسم جمع ہے. تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ اسم واحد کا ہے، یہ اسم تثنیہ ہے، یہ اسم جمع ہے؟ تو اس کے لیے دیکھیں، آج واحد وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے. جیسے رجل ایک مرد، مسلم ایک مسلمان. تو رجل ایک مرد پر دلالت کر رہا ہے، مسلم ایک مسلمان پر دلالت کر رہا ہے. اب ہم نے 2 بنانے ہیں، رجل سے رجل 2 نہیں، ہمیں 2 چاہیے، 2 مرد 2 مسلمان. تو پھر ہمیں کیا چاہیے ہوگا؟ تثنیہ. تو تثنیہ کے کیسے کہیں گے؟ دیکھیں، وہ اسم ہے جس کو واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور، یہاں تک بات رکھیں، ٹھیک ہے، آگے نہ جائیں، بس اب یہیں تک رکھیں، میں سمجھا دیتا ہوں. وہ اسم ہے جس کو واحد کے آخر، واحد سے مراد رجل، مسلم یہ واحد ہے، اس کے آخر میں آپ نے الف لگا دینا ہے اور نون لگا دینا ہے اس کے آگے، نون مکسور والا. نون مکسور کا مطلب کیا ہے؟ زیر والا نون. کیا بن گیا؟ رجل سے رجلانی، مسلم سے مسلمانی. نون مکسور آخر میں الف لگانا اور نون مکسور لگانا. اب آگے چلیں گے. یا ما قبل مفتوح، یا لگائیں گے آخر میں الف کی جگہ یا. اب الف نہیں لگائیں گے، دوسری صورت الف نہیں لگائیں گے، یا لگائیں گے. اور یا سے جو ما قبل ہوگا، یعنی اس سے پہلے والا حرف، ما قبل سے مراد ہوتا ہے اس سے پہلے والا حرف، تو وہ مفتوح ہوگا، اس کے اوپر فتحہ. کیا فتحہ؟ مفتوح کا مطلب کیا ہے؟ وہ حرف جس پر فتحہ ہو، جس پر زبر ہو، ٹھیک ہے. اور کیا لگائیں گے؟ نون مکسور لگا دیں گے. نون مکسور دونوں صورتوں میں نون مکسور آئے گا، لیکن پہلی صورت میں الف آئے گا، دوسری صورت میں یا آئے گی، اور یا سے ماقبل کیا ہوگا؟ مفتوح. اس کی صورت کیا بنائیں گے؟ دیکھیں، رجلن ہے نا، رجلن اس کے آخر میں لگائیں یا لگا دی، یا کے بعد لگائیں نون. نون کون سا ہے؟ مکسور ہے، نون مکسور ہے، ٹھیک ہے. اور یا سے ماقبل کیا ہے؟ رجلن میں لام کو کیا لگائیں گے؟ فتحہ. کیا بن گیا؟ رجلین، رجلان. یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں تثنیہ کی اسم کے اندر. رجلان، ان 2 صورتوں میں رجلین، رجلان. چلے یہیں تک رکھیں، انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں قرآن حکیم کے اندر یا عربی الفاظ کے اندر. آپ مزید میں لفظ آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے ایک لفظ ہے امرأتن، امرأتن کہتے ہیں عورت کو. تو اس کے تثنیہ کتنی صورتوں میں آ سکتا ہے؟ 2. نمبر 1 امرأتانی، نمبر 2 امرأتین. ایک اور لفظ بتاتا ہوں، کتابن، الف لگائیں، نون مکسور لگائیں، کتابانی. دوسرے میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگائیں، کتابین. ایسی بہت ساری اسم کے اندر آپ بنا سکتے ہیں تثنیہ، واحد سے تثنیہ آپ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. مسلمتن ہے، مسلمن مرد ہے نا، مسلمان مرد. مسلمتن مسلمان عورت ہے. تو اب کیا بنائیں گے؟ مسلمہ تانی، الف نون مکسور، مسلمہ تانی. اور اگر دوسری والی بنانی ہے جمع تثنیہ، مسلمہ تینی. کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیجئے گا. جی 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 جی. اچھا، ابھی آج کے سبق میں؟ اچھا، تو حکم کریں.
ہمارے وہ ساتھی فرما رہے کہ یہاں سے ٹھیک ہے، وہاں آپ کے نیٹ میں کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے بالکل ٹھیک جا رہا ہے، یہاں کوئی کنیکشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اچھا نیٹ لگا ہوا ہے. اب یہاں ہمارے سامنے کوئی مسئلہ نہیں آیا. ریکارڈنگ آپ کے پاس آ جائے گی. صحیح. جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری طرف سے جب مسئلہ ہوتا ہے تو پھر سب کو جاتا ہے، پھر سبھی کمپلین کرنا شروع کرتا ہے، ابھی کسی اور کا میسج نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. السلام